ویلکم بیک ٹو فوجی من موجی. آج کی ایپیسوڈ مس نہ کیجیے گا. جس طرح ہر قسط میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کو ایک ایسا فوجی قصہ سناؤں گا کہ جو آپ نے اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا. لائک سبسکرائب کامنٹ کریں. پروڈیوسر صاحب اشارہ کر رہے ہیں. لیکن ایک دلچسپ چیز جو میں نے دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے, پچھلے چند ہفتوں سے یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ 65 سال سے زیادہ عمر کے جو لوگ ہیں وہ اب اکثریت میں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. بہت خوشی ہے مجھے کہ یہ قوم کے بزرگ جو ہیں, بزرگ بھی نہیں بلکہ وہ کہتے ہیں 70 is the new 30, تو وہ سب جوان ہیں ماشاءاللہ. 70 سال کے جو ہیں وہ نئے دور میں 30 سال کے ہیں. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ جو سمجھدار نوجوان ہیں وہ میرا پروگرام جو ہے بڑے شوق سے دیکھ رہے ہیں. تو فوجی من موجی کی طرف سے ان سب کا بہت شکریہ. تو آج کا پروگرام اس لحاظ سے بہت یونیک ہے کہ میں یہ پروگرام خصوصی طور پہ اس ینگ بندے کے لیے سنا رہا ہوں جس نے ICSB کی ٹیسٹ پاس کر لیا ہے, میڈیکل کلیئر کر لیا ہے اور اب وہ انتظار کرے اپنی فائنل لسٹ کا. تو اللہ کرے اس کی فائنل لسٹ بس ان دنوں میں آنے والی ہوگی, تو اللہ کرے کہ وہ سلیکٹ ہو اور میں اس پروگرام میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بھرتی بھی ہو گیا. تو اس نے کہا تھا کہ کاکول اکیڈمی کا پہلے دن کا قصہ, تو میں اپنا قصہ تو کسی اور دن سناؤں گا, لیکن آج میں آپ کو ایک قصہ یہ سناتا ہوں کہ میں کاکول اکیڈمی میں تھا. تو میرے پاس ایک پلٹون تھی, اس میں کافی سارے کیڈٹس تھے. تو ایک دن میں نے اپنے کیڈٹ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ جب آپ لوگ کاکول اکیڈمی میں آئے تھے تو آپ سب کے ساتھ کون سا دلچسپ قصہ ہوا. تو میری پلٹون میں ایک کیڈٹ تھا جس کا نام تھا GC محمد آفتاب خان. آفتاب خان کی ایک کوالٹی یہ تھی کہ اس کا نام پلٹون نے ماموں رکھا ہوا تھا. فوج میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگ آپ کا نام رکھ دیتے ہیں, تو اس کا نام انہوں نے ماموں رکھا ہوا تھا. اور ماموں اس لیے رکھا ہوا تھا کہ وہ ذرا بڑا لگتا تھا سب میں, کہ باقی سب چھوٹے چھوٹے بچے رکھتے تھے اور محمد آفتاب خان یا آفتاب جو ہے وہ کافی بڑا لگتا تھا. تو آفتاب نے کہا, اور نام بعد میں صحیح پروو ہوا, وہ اس لیے کہ آفتاب نے کہا کہ سر میں جب پہلے دن آیا تو ہوا یہ کہ کاکول اکیڈمی کے گیٹ کے اوپر, اکیڈمی سے کافی باہر وہاں پہ ایک ریسیپشن بنی ہوئی ہوتی ہے اور کار پارکنگ بھی ہوتی ہے. تو جس طرح پبلک سکولز میں لوگ اپنے بچوں کو چھوڑنے جاتے ہیں تو پارکنگ میں وہ اترتے ہیں, اپنے بچوں کو وہاں پہ جو ہے وہ ٹیچرز کے حوالے کرتے ہیں اور وہ پھر ان کو آگے لے جاتے ہیں. تو اسی طرح کاکول اکیڈمی میں جب آپ کی ریسیپشن ہوتی ہے تو پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ آتے ہیں, بہنیں بھائی مطلب چھوٹے بڑے سب اچھے دوست وہ سارے کے سارے آتے ہیں رستے میں گپے شپے لگاتے ہوئے, کیونکہ ظاہر ہے آپ اس کو فوج کے حوالے کرنے جا رہے ہیں تو آپ کا بڑا دل ہوتا ہے کہ اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے فوج کے حوالے کریں. اور اس سے مجھے مطلب تھوڑا سا میرا دل وہ بھی ہو جاتا ہے کہ جب پھر شہیدوں کی باتیں آتی ہیں تو پھر دل بڑا خفا بھی ہو جاتا ہے, کتنے پیارے بچے اس طرح جاتے ہیں اور اس طرح مطلب وہ پھر فوج کے اوپر قربان بھی ہوتے ہیں. لیکن میری ڈیوٹی یہ ہے کہ میں آپ کو ہیومرس سائڈ فوج کی ضرور دکھاؤں. تو جاتے ہیں اور بڑے شوق سے وہ ان کو حوالے کرتے ہیں. پھر جو پہلی دفعہ فوج میں آ رہے ہوتے ہیں ان کے بہن بھائیوں کے لیے بڑا دلچسپ ہوتا ہے کہ وہاں پہ باقاعدہ کلف لگی وردی کے اندر سیش پہنے ہوئے, بیرٹس پہنی ہوئی, سٹکس پکڑی ہوئی, سب ایک ترتیب کے ساتھ چل رہے ہیں اور وہاں پہ جو ہے نا وہ سب کو ریسیو کر رہے ہیں. تو ایک بڑا وہاں پہ ماحول ہوتا ہے کہ جس کو وہ انجوائے بھی کرتے ہیں اور ان کی بھی یادیں بن جاتی ہیں. تو آفتاب نے کہا کہ جب میں آیا اور اس نے کہا کہ میں نے یہ دیکھا کہ سب گاڑی پارک کرتے ہیں, وہاں سے اتر کے آپ اپنا سامان باہر رکھتے ہیں, تو وہ بیرے آ جاتے ہیں جو آپ سے کہتے ہیں کہ جی سامان آپ کے کمرے میں پہنچ جائے گا, آپ جو ہے پلیز اس سائڈ پہ چلے جائیں. تو اس نے کہا کہ جی وہاں سے آپ پیرنٹس کو خداحافظ وغیرہ کر کے بہن بھائیوں سے مل کے تو آپ آگے چلتے ہیں. جب آگے چلتے ہیں تو اس نے کہا کہ جی تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے شروع ہو جاتا ہے فوج میں جس کو کہتے ہیں دوڑے چل. دوڑے چل کا مطلب یہ ہے کہ دوڑ کے چلو, ٹھیک. تو کئی لوگوں کو سمجھ نہیں آتا کہ دوڑے, اور پھر آپ یہاں پہ سویلینز کہیں گے کہ یار یہ کیا تک ہوئی کہ بھئی سیدھا کہو دوڑو, تو یہ دوڑو اور چلو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو بھئی دوڑے چل یہ ہوتا ہے کہ آپ دوڑ بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ساتھ چل بھی رہے ہوتے ہیں, جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو کمانڈ دے رہا ہے اس سے آپ زیادہ دور نہیں جاتے نا, ورنہ آپ دوڑ گئے تو وہ کس کو کمانڈ دے گا. تو دوڑے چل یہ بھی فوج کی تخصیص ہے کہ دوڑے چل, مطلب اس میں بھی ایک تضاد ہے. تو بہرحال اس نے کہا کہ جی جیسے ہی انہوں نے مجھے کہا دوڑے چل تو میں دوڑنا شروع ہو گیا. میں نے وہاں پہ دیکھا کافی سارے لوگ بھی تھے, تو اس طرح باقی لوگ جا رہے تھے. تو آفتاب نے کہا کہ میں جیسے ہی ادھر گیا تو وہاں پہ سینئر کیڈٹس تھے کہ جو آپ کو ریسیو کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ جیسے ہی میں آگے گیا تو اس نے کہا سر ان سینئر کیڈٹس نے میری طرف دیکھا, میں نے ان کی طرف دیکھا, تو انہوں نے نا ہوشیار ہو کے مجھے سیلوٹ کیا, السلام علیکم سر. میں نے کہا وعلیکم السلام. اور آفتاب نے کہا کہ میں نے مائنڈ نہیں کیا, میں نے بھی کہا وعلیکم السلام. تو انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا اور میں چلنا شروع ہو گیا. اب میں ادھر ادھر دیکھ رہا ہوں کہ مجھے کدھر جانا ہے. تو اس نے کہا کہ وہاں پہ سارے جو سینئرز تھے انہوں نے مجھے, اور ظاہر ہے کہ ایک گروپ سینئرز کا تھا, پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرا گروپ سینئرز کا تھا, پھر تیسرا گروپ تھا. تو تینوں گروپ نے
ماموں آفتاب کو باقاعدہ سلیوٹ کیا کہ سر ویلکم، وعلیکم السلام. تو آفتاب صاحب بھی جائے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کے جو ہے وہ کوئی کلا بازیاں کر رہا ہے، کوئی ادھر سے ادھر جو ہے نا وہ کونیوں کے اوپر جا رہا ہے، کسی کو جو ہے نا دوڑے چل کر آ رہے ہیں، کوئی جو ہے نا وہ ڈڈو چال جس کو کہتے ہیں، جس کو آپ سٹ اپس کہتے ہیں، تو وہ سٹ اپس کر رہا ہے. اور آفتاب صاحب جائے جا رہے ہیں، وہ کہہ رہے کہ سر مجھے سلوٹ کیے جا رہے ہیں. تو ہوتے ہوتے میں چلتا چلتا اکیڈمی کے گیٹ تک پہنچ گیا. اس نے کہا جب میں گیٹ پہ پہنچا وہاں پہ میں نے بڑی غلطی کی. میں نے یہ کہا کہ ایکسکیوز می. اس نے کہا یس سر. تو میں نے کہا کہ جی ویئر آئی ہیو ٹو گو. تو اس نے کہا کہ سر ویئر یو وانٹ ٹو گو. تو میں نے کہا کہ آئی وانٹ ٹو جوائن، آئی ہیو جسٹ جوائن دی آرمی اینڈ جو بھی اس کا کورس ہے 113 یا جو بھی اس کا کورس تھا. اس نے کہا کہ یہ میرا کورس ہے. تو اس نے کہا کہ یو آر ناٹ این آفیسر. اس نے کہا نہیں. تو اس نے کہا ہو آر یو. اس نے کہا میں تو یہ کیڈٹ ہوں، یہ میرا لیٹر ہے، میں تو آج بھرتی ہو رہا ہوں. تو تب اس نے کہا کہ وہ جو لائن میں سارے سینئرز تھے ان کو پتہ چلا کہ یہ جس کو ہم سلیوٹ مارتے رہے ہیں یہ تو سالہ ہمارے نیچے ہے. اس نے کہا سر وہاں سے نا فوج نے کہا کہ یا ان سینئرز نے کہا کہ یہ تو نے ہم سے کرایا ہے. انہوں نے کہا کہ سر اس کے بعد انہوں نے مجھے وہ رگڑا دیا کہ اگر باقیوں کو وہ 10 کراتے تھے نا تو مجھے انہوں نے 82 کرائی. اور اس نے کہا سر میں اس کے بعد ان کو ہاتھ جوڑ کے سمجھاتا رہا کہ بھائی میں نے یہ جان بوجھ کے نہیں کیا، آپ نے سلوٹ کیا تو میں نے وعلیکم السلام کہتا، پھر وہ زیرو سے شروع ہو جاتے تھے. تو بہرحال آفتاب نے اس دن جو ہے نا ساری پلٹون کو بڑا ہنسایا. اس نے کہا کہ کس طریقے سے یہ ہو. تو اس زمانے میں بھی پھر میں نے آفتاب کو کہا کہ یار اس کا مطلب ہے کہ پلٹون نے بھی تمہارا نام صحیح رکھا نا کہ ماموں آفتاب، کہ تم پہلے ہی جو ہے نا مطلب ہم سب میں محترم ہو اور ہم سب سے بڑے ہو. تو بہرحال یہ اس کا کاکل اکیڈمی کا پہلے دن کا قصہ تھا. اس نے کہا سر بہرحال 6-7 مہینے جو ہے وہ سینئرز میرے پہ اسی بات پہ خواب نکالتے رہے کہ یہ وہی ہے نا. اور اس نے کہا سر وہ پھر مجھے سائڈ پہ لے جا کے چنگا رگڑا دیتے تھے کہ تو نے ہم سے سلوٹ کرایا تھا. تو ایسے مزدار قصے فوج کے اندر ہوتے ہیں، لیکن یہی فوجی زندگی کا حصہ ہے کہ جس کی وجہ سے سب کا دل بھی لگا رہتا ہے، کیونکہ ویسے ڈیوٹی بڑی ٹف ہے، بہت مشکلات ہیں جو فوج میں آپ نے گزارنی ہوتی ہیں. اور دوسرا دیکھیں آپ سب میں سے کسی نہ کسی کا رشتہ دار، کوئی جاننے والا، کوئی کزن، میرے حساب سے تو پاکستان فوج ماشاءاللہ اتنی بڑی ہے اور اتنے سالوں سے ہے کہ ہم میں سے کسی نہ کسی کا کوئی ڈائریکٹ رشتہ دار جو ہے وہ فوج میں ضرور ہے. تو یہ جو پروپیگنڈا اور یہ جو باتیں اور جو باندھ کی بولیاں آج کل چل رہی ہیں تو اس میں ذرا دیکھیں کہ کیسی زندگی آپ کے وہ فوجی بھائی گزارتے ہیں، کیا فوج کی زندگی ہے. میرے حساب سے ہاں فوجیوں کو وردی کا شوق ہوتا ہے، فوجیوں کو اپنی گاڑی موٹر سائیکل کا شوق ہوتا ہے، فوجی جو ہے وہ اپنی چیزوں کو ترتیب میں رکھتے ہیں، جوتے پالش کر کے رکھتے ہیں. فوج اپنی ایک بیرنگ اپنے سارے بندوں کو سکھا دیتی ہے. اس کی وجہ سے یہ ماننا پڑے گا کہ وہ بڑے دلچسپ اور بڑے خوبصورت لگتے ہیں. اور اسی وجہ سے فوج جو ہے وہ اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی ایسے ہی کر دیتی ہے، جس میں سے ایک ماحول یہ ہے کہ جی وہ جس طرح فوج میں کہتے ہیں کہ جی کھڑے کو چونا کر دو اور چلتے کو تیل دو. تو آپ دیکھیں کہ جی وہ جو جتنے بھی فوجی درخت ہوتے ہیں جتنے بھی درخت ہوتے ہیں جو فوجی کنٹونمنٹ میں لگے ہوتے ہیں تو ان کے اوپر وہ چونا کیا ہوتا ہے، اور وہ ایک گیرو کہتے ہیں، اورنج کلر کا یا اورنج براؤن کلر کا وہ ایک گیرو ہوتا ہے کہ جو وہ اوپر براؤن لائن دے دیتے ہیں. تو فوج اپنی یہ خوبصورتی بناتی ہے. اور جہاں تک چلتی کو تیل، تو وہ تیل بنیادی طور پہ یہ تھا کہ رائفل چلتی ہے اس کو تیل دیا کرو، گاڑی چلتی ہے اس کو تیل دیا کرو. تو چند ایک فوجیوں نے پھر کہا کہ بندے بھی چلتے ہیں تو بندوں کو بھی تیل دیا کرو. تو فوجی جانتے ہوں گے کہ کتنا تیل کئی لوگ جو ہیں وہ فوجیوں کو دیتے ہیں. تو دیکھیں میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ 5 لاکھ سے زیادہ فوج پاکستان ہے، ٹھیک. اس میں 2 4 سٹار جنرل ہیں، تقریباً آپ کہہ لیں کہ جی 30 کے قریب لیفٹیننٹ جنرل ہیں، کوئی 180 پلس جو ہے میجر جنرلز ہیں، اور اس کے ساتھ بریگیڈیئرز، کیپٹنز، کرنلز، مطلب صوبیدار میجرز، حوالدار، سپاہی، بہت سارے لوگ ہیں. تو اب یہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں نہ یہ سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، نہ ٹک ٹاک پہ، نہ فیس بک پہ، نہ کسی اور پہ. ہاں کسی نے ذاتی حیثیت میں کسی جگہ کو جوائن کیا وہ تو کیا ہو، لیکن نہ کہ اپنے پلیٹ فارمز رن کر رہے ہیں، نہ کچھ اور کر رہے ہیں سوائے ڈیزگنیٹڈ لوگوں کے جس طرح ISPR ہے یا کوئی اور ہے کہ جن کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ اس حوالے سے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ فیڈ کرتے رہیں. تو افواج پاکستان اپنی ڈیوٹی کے اندر اتنی مگن ہیں کہ ان کے پاس یا ان کو اجازت بھی نہیں ہے کہ وہ جا کے کسی کے ریمارک کا، کسی کامنٹ کی وضاحت کریں یا بتائیں. تو میرے خیال میں کہ جس طریقے سے افواج پاکستان شہادتیں دے رہی ہے، میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ 193 سے زیادہ شہادتیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. میں ان کے لیے جتنی بھی دعائیں کروں یا ہم سب جتنی بھی ان کے لیے دعائیں کریں وہ کم ہیں.
زیادہ مشکلات ان کے پیرنٹس کے لیے ہیں، کیونکہ دیکھیں فوج میں اول تو بندہ ویسے ہی بڑی جلدی ریٹائر ہو جاتا ہے، لیکن دوم وہ شہید بھی ہو جاتا ہے، وہ قربان بھی ہو جاتا ہے، اور پھر آپ کی ان کے ساتھ دوستیاں ہوتی ہیں. جس طرح بھی میں نے آپ کو ماموں آفتاب کا قصہ سنایا، تو وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ایک فیملی کا ماحول بنا ہوا ہے. تو اس میں پھر یہ شہادتیں بڑی بھاری ہیں فوج کے لیے. اسی لیے میں ایک پروڈیوسر صاحب سے ڈسکس کر رہا تھا کہ ہم ایک اسپیشل پروگرام کریں گے جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ افواج پاکستان شہید کو کیسے اس کے گھر والوں کے حوالے کرتی ہیں. تو اب وہ سوشل میڈیا پہ آ کے آپ کی باتوں کا جواب نہیں دے سکتے، وہ آپ کو وضاحت نہیں کر سکتے کہ میں کہاں پہ نوکری کر رہا ہوں، کن مشکلات میں، کن مسائل کا میں شکار ہوں. تو اس لیے جب وہ اتنا خون دے رہے ہیں، جب وہ اتنی کوششیں کر رہے ہیں، جب وہ ایک انچ کی اس ملک کی حفاظت کر رہے ہیں، تو پھر اس طرح کے پروپیگنڈے کو آپ رد کریں کہ جو کہتے ہیں کہ جی 1971. بھائی 1971-72 میں جو کچھ ہوا اس کے بعد تو 53 سال گزر گئے ہیں نا. تو کیوں کسی نے جرت نہیں کیا پاکستان کی طرف دیکھنے کی یا حملہ کرنے کی یا کیا؟ میری اور آپ کی وجہ سے وہ رکے ہوئے ہیں، وہ افواج پاکستان کی وجہ سے رکے ہوئے ہیں. ان کا معلوم ہے وہ حصے دار تھے اس جنگ کے اندر. تو اس لیے یہ پروپیگنڈے ابھی پرانے ہو گئے ہیں. اگر امریکہ کی افواج کو دیکھ لیں، فرانس کی افواج کو دیکھ لیں، اس طرح تو آپ کہیں کہ جی پھر مغلوں کے پاس چلے جاتے ہیں، مغلوں نے جو ہے وہ ہندوستان کیوں ہارا؟ ٹھیک، ہم تو پورے ہندوستان کے مالک تھے. تو اس لیے اس نیگیٹو پروپیگنڈے کو کہ جو ون سائیڈڈ ہے، ایک تو رد کریں، سنیں سب کی، لیکن کوالیفائی کریں اور پھر دیکھیں کہ اس میں سے کیا ہے کہ جو آپ کو دیکھنا چاہیے یا نہیں دیکھنا چاہیے. تو اینی ویز لمبی بات ہو گئی ماموں آفتاب کے قصے کے ساتھ. آج کا پروگرام میں اس نوجوان کے نام کرتا ہوں کہ جو افواج پاکستان میں بھرتی ہونا چاہتا ہے. آپ سب کی محبتوں کا بہت شکریہ. لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجئے گا. ویڈیوز آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کا رسپانس بڑا اچھا ہے، لیکن یہ ہے کہ دوستوں کے ساتھ آپ شیئر کریں گے تو وہ آپ کو اس فوجی لطیفے کے اوپر شاید فوجی انداز میں کوئی داد بھی دے دیں. تو فوجی منموجی کو شیئر کرتے رہیے. بہت شکریہ.